ایام تشریق کے احکام یہ ہیں کہ ان میں خوب کھایا پیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہا ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں اور خوب کھانا چاہیے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کھایا کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں آپ کی ہدایت ہے، آپ کی ترغیب ہے، یہ کھانے اور پینے کے دن۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے صحابی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، ان کا ڈکار نکل گیا اور آپ نے آواز سن لی، فرمایا کہ کف عن جزاءک، یہ ڈکار بند کیا کرو، مسجد میں ڈکار نہ لیا کرو۔ مسجد میں ڈکار لینا مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اور اگر آئے تو اس کی آواز کو دبا لینا چاہیے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ جو لوگ کھاتے پیتے ہیں اور کھاتے پیتے لوگوں کے علاقوں میں مسجد میں یہ بےہودگی بہت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کف عن جزاءک، یہ ڈکار کی آواز بند کرو ہم سے۔ آگے کیا فرمایا فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم فاقة يوم القيامة، دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے، تبھی تو ڈکار آتا، زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن انہیں لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے۔ میدان محشر میں ان کے فاقے بہت طویل ہوں گے، جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں پھر ڈکاریں لیتے رہتے ہیں۔ ابو جحیفہ یہ فرمان سن کر سناٹے میں آ گئے، اور اس کے بعد ان کا زندگی بھر کا یہ معمول بن گیا کہ اگر دوپہر کا کھانا کھاتے تو رات کا نہ کھاتے، رات کا کھاتے تو دن میں نہ کھاتے، ایک ٹائم کھانا کھایا کرتے تھے۔ مگر ان دنوں میں خصوصی اجازت ہے، انہا ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، ان میں کھاؤ پیو خوب۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ ان دنوں کا روزہ حرام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین، دو دنوں کے روزے سے اللہ کے نبی نے روکا، ایک یوم الفطر عید الفطر کا دن اور دوسرا یوم الاضحیٰ 10 ذوالحجہ، اور جو باقی 3 دن ہیں فرمایا کہ انہا ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن، معنی ان دنوں بھی روزہ رکھنا ناجائز۔ ابھی ہم نے 3 دن قبل ایک روزہ رکھا تھا یوم عرفہ کا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الآتیہ والسنۃ الماضیہ، یقین ہے کہ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزرا سال، سال گزشتہ، اور دوسرا سال آئندہ۔ دن تو وہی ہیں، ایک دن کے روزے کا کتنا اجر ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہی روزہ اگر آج رکھیں گے تو حرام اور ناجائز، روزہ بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے، یہاں فرق کیا ہے؟ یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرق ایک شخصیت ہے جس کا نام نامی محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما دیں کہ فلاں روزہ رکھو، رکھنا ہے، فلاں نہ رکھو، نہیں رکھنا۔ یہ دین اتباع ہے، فلاں روزہ کیوں رکھو اور فلاں کیوں نہ رکھو، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہی نہیں، یہ معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے پیارے رسول کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر آئے، جس چیز کو حلال کہہ دیا وہ حلال، جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ حرام۔ یہاں علت کیا ہے؟ آج روزہ کیوں نہ رکھیں، یوم عرفہ کا کیوں رکھیں، یہ علت شریعت نے بیان نہیں کی۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اللہ کے پیغمبر نے رکھا اور آج کا نہیں رکھا، یہ سب سے بڑی حکمت۔ فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول دے دے اسے لے لو، کیوں دی اللہ اعلم، اور جس چیز سے رسول روکے اس سے بعد آ جاؤ، کیوں اللہ اعلم۔ بس امر و نہی میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دین اسلام کی سب سے بڑی حکمت ہے۔ فلاں کام کیوں کریں؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا، حکمت کیا ہے اس کی؟ یہی کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا، یہ فضیلت بھی ہے، حکمت بھی ہے، علت بھی ہے، اور یہی ایک بندے کا انتہائی خوبصورت ایمان ہے، وہ دین کو دین اتباع سمجھتا ہے، دین عقل نہیں سمجھتا۔ جو آ گیا اس کو قبول کر لو، اور جس چیز سے روکا گیا اس کی نہیں کو مان لو۔ عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ یہ رائے کے امام تھے، کچھ عرصہ معتزلی فکر پر قائم تھے، جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شرعی حقائق اگر ذاتی عقل کے خلاف ہوں تو شرعی حقائق کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔
ایک دفعہ رے سے یہ نیشا پور گئے. یہ دونوں خراسان کے علاقے تھے اس دور میں جہاں آج کل روس ہے اور ایران اور افغانستان وغیرہ. یہ پورا پرانے دور میں خراسان کہلاتا تھا. رے سے نیشا پور گئے. شاگردوں کی اطلاع ملی، وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑا ایک جھمگٹا جمع ہو گیا اور انہیں ساتھ لے کر آ رہے ہیں. ایک گلی سے گزرے، وہاں گھر کی دہلیز پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی. پوچھا کہ بچوں یہ کون شخصیت ہے، اتنا ان کو استقبال دے رہے؟ انہوں نے کہا یہ امام رازی، فخر الدین رازی. اچھا ان کا کارنامہ کیا ہے؟ ایسا تمیز جس کی بنا پر یہ اس اکرام کے لائق ہیں، ایسا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 100 عقلی دلائل دیے. 100 عقلی دلائل. اس بڑھیا کا جواب اللہ اکبر. ان کو 100 عقلی دلائل دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ قل هو اللہ احد کافی نہیں ان کے لیے؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. ان سے پوچھو یہ کفایت نہیں کرتا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان کو کافی نہیں 100 عقلی دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے؟ لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے 100 شبہات پیدا ہوئے ہوں گے جن کو زائل کرنے کے لیے عقلی استدلال کی ضرورت پڑ گئی تھی. امام راضی نے یہ باتیں سن لی اور وہی ایک دعا کی، اللہم انی اسألک ایمانا کا ایمان عجائز نیشا پور. یا اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما دے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا ایمان ہے. پڑھی لکھی نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے وجود حق کے تعلق سے کتنے ان کے صاف قلوب و اذہان ہیں. یا اللہ مجھے بھی ایسا ہی ایمان عطا فرما دے جیسا ایمان نیشا پور کی بوڑھیوں کا ہے. اس بوڑھیا عورت نے دین کی حقیقت واضح کر دی. جتنے بھی شرعی مسلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کافی ہے. بس قرآن و حدیث، نبی علیہ السلام کا فرمان، نبی علیہ السلام کے ارشادات گرامی. اب آج روزہ کیوں نہیں رکھنا؟ اللہ کے نبی نے نہیں رکھا. 9 ذوالحجہ کو کیوں رکھا؟ اللہ کے نبی نے رکھا. فرق تو کچھ نہیں، یہ بھی روزہ وہ بھی روزہ، یہ بھی دن ہے وہ بھی دن ہے. فرق کیا ہے؟ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قربانیاں کر رہے ہیں، بینڈے، بکرے، چھترے، دمبے، گائے، اونٹ ذبح کر رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں. بکرے کا کھاتے ہیں، گائے کا کھاتے ہیں، کچھ نہیں. چاہے 2-2 4-4 کلو کھا جاؤ. اونٹ کے گوشت کی ایک بوٹی چکھ لو، وضو کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ بھی گوشت ہے وہ بھی گوشت ہے. کیا فرق ہے؟ گوشت ہونے میں دونوں برابر ہیں. بکرے کا گائے کا گوشت بے تحاشا کھا جاؤ، کچھ نہیں، آپ کا وضو برقرار ہے. اونٹ کا گوشت ایک بوٹی کھا لو، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لحم الابل. نبی علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کیا. ایک اس میں توضأ وضو کرو اونٹ کا گوشت کھا کر. یہاں عقل انسانی فعل ہے. لوگ توجیحات کرتے ہیں، یہ وجہ ہوگی وہ وجہ ہوگی، لیکن یہ وجوہات شریعت نے بیان نہیں کی. ہمارے سامنے ایک ہی نقطہ، ایک ہی حکمت ہے اور وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ارشاد، آپ کا عمل. اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا اور حکم دیا. باقی گوشت کھا کر کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک انسان اپنے آپ کو، اپنی عقل کو اگر جھکا دے دین متین کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سامنے، تو یہ اس کی تمام تر سعادت ہے. اور جو لوگ عقل پرست بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. گھر میں اولاد ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے. بچے کے دودھ کی 2 سال کی عمر ہے، 2 سال تک دودھ پی سکتے ہیں اور شریعت نے ان کے پیشاب کو پاک قرار دیا اگر صرف ان کی دودھ ہی خوراک ہو. اور خوراک اگر ساتھ شامل ہو جائے تو اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس پر چھڑکاؤ کافی ہے، پانی چھڑک دو کپڑا پاک ہو جائے. بچی کر دے تو اس کو دھونا ضروری. وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اور دونوں نے پیشاب ہی کیا ہے. ایک کو دھونا ہے اور ایک کو چھڑکاؤ سے پاک کر لینا کافی. کیا فرق ہے؟ لوگوں نے توجیحات کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. فرق محمد فرق بین الناس، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، آپ کا ارشاد گرامی، آپ کا عمل، یہ دین کی روح ہے اور یہی فلسفہ قربانی. اذ قال له ربه اسلم
قال اسلمت رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم میرا فرما بردار بن جا۔ عرض کیا کہ فرما بردار بن چکا، میں تیرا فرما بردار۔ پھر جو حکم آیا اس کو قبول کیا، سر تسلیم خم کیا۔ بعد ایسے احکام تھے کہ ان کی وجہ پوچھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور میری توحید سناؤ، کھڑے ہو گئے۔ قوم کو جمع کر کے میرا پیغام توحید پہنچاؤ، پہنچا دیا۔ جاؤ نمرود کے ایوانوں میں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا پیغام پہنچاؤ، چلے گئے۔ ان بتوں کو توڑ دو، حالانکہ وہ فرد واحد ہے، مقابلے میں نمرود ہے اور پوری اس کی طاقت ہے، فوج ہے، سپاہ ہے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ موقع ملتے ہی سارے بتوں کا تیا پانچا کر دیا۔ گھر چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ تنہائی تو محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار اور تحمل والے بیٹے کی بشارت دی، اتنا تحمل والا کہ آگے چل کر چھری کے نیچے صبر کر جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، سچے وعدے والے ابراہیم جس بیٹے کو تم نے مانگ مانگ کر لیا ہے تاکہ تمہاری تنہائیوں کا غمخوار بن سکے، مونس بن سکے، اسے اور اس کی والدہ کو چھوڑاؤ جنگل میں۔ جگہ کا تعین کر دیا گیا اور یہ جگہ وہی ہے جہاں اللہ کا گھر آج تعمیر۔ اس وقت جنگل بیابان تھا، ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ تھے اور اللہ سے بیٹا مانگا تاکہ انسیت کا سامان حاصل ہو جائے اور مرنے کے بعد مشن کا وارث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور تنہا کر دی، بیٹے کو اور اس کی والدہ کو، دونوں کو چھوڑا۔ کوئی سوال نہیں کیوں، کیا حکمت ہے، کیا علت ہے، کیا فلسفہ اس کے پیچھے۔ اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا، اس کے سارے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ فلسفہ قربانی اور یہ دین کی روح ہے۔ جو حکم آئے، جو فرمان، اپنے آپ کو جھکا دو اس کے سامنے، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی خلجان نہیں، کوئی تنگی نہیں، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مان لو۔ اس لیے عبداللہ بن عمر سے ایک سائل نے پوچھا کہ ظہر میں قرات جہری کیوں نہیں، عصر میں قرات جہری کیوں نہیں، مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں قرات جہری ہے، نمازیں وہ بھی ہیں، نمازیں یہ بھی ہیں، کچھ نمازوں میں سری قرات، کچھ میں جہری، کیوں؟ کیا حکمت، کیا حکمت بتائی کہ جہرنا فیما جہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسررنا فیما اسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بھائی جس نماز میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جہری قرات کی، ہم نے بھی جہری کی، جس میں آپ نے سری قرات کی، ہم نے بھی سری کی، اتباع۔ یہ حکمت ہے، یہ علت ہے۔ جن لوگوں کو یہ وصف حاصل ہو جائے وہ بڑے اللہ کے مقرب ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو پہلی صفت بیان کی متقین کی، هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ان کا متمیز ایک وصف ہے متقین کا، ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان۔ بن دیکھے ایمان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حکمت اور وجہ معلوم ہو یا نہ ہو، بس ایمان لانا ہے، ماننا۔ پچھلی قومیں اس امتحان میں ناکام ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، کہتے ہیں کہ ارنا اللہ جہرۃ، اللہ تعالیٰ کو سامنے لاؤ، ہمیں دکھاؤ، دیکھیں گے پھر مانیں گے اور عبادت کریں گے۔ ناکام ہو گئے بالکل۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفار قریش نے بھی اسی قسم کی جہالت کا مظاہرہ کیا تھا۔ او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی ہیں، ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھ جاؤ، پرواز کر جاؤ، پھر مانیں گے۔ لیکن اتنا کافی نہیں، واپس آؤ تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو جس کو ہم پڑھ سکتے ہو، پھر ایمان لے آئیں گے کہ آپ اوپر گئے رب کے پاس اور رب تعالی سے آپ یہ کتاب لے کر آئے ہیں، پھر قبول کر لیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی. اور اس کے مقابلے میں صحابہ کا ایمان الذین یؤمنون بالغیب، ایسا قوی ایمان، غیب پر ایمان لانے والے، بن دیکھے ایمان لانے والے، اور ایسا ایمان کہ اس کی حکمت اور علت معلوم ہو یا نہ ہو، بس تسلیم ان کے ایمان کا اعجاز ہے. یہ بنیادی وصف صحابہ کا بیان ہوا. بنی اسرائیل کے ایمان کے مقابلے میں انہیں تو 2 نمازیں دی گئی، نہیں پڑھ سکے، حالانکہ طاقت بھی زیادہ تھی، وسائل بھی زیادہ تھے، صرف 2 نمازیں. اور ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ پر نمازیں فرض ہوئیں، کچھ نمازیں اور بھی تحفۃً دی گئی نفل کی صورت میں، اور صحابہ نے ایسا ان کو ادا کیا کہ قرآن نے دوسرا وصف ان کا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی قوموں کی جاہلیت کا سامنا کرنا پڑا تھا، 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تو معراج کی رات انی جربت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، طاقت میں، وسائل میں، فارغ البالی میں تم سے کہیں آگے تھے، اور 2 نمازیں قائم نہیں کر سکے، تم 50 کیسے پڑھو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کا سوال کیا، تخفیف کر دی گئی اور باقی 5 نمازیں رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا 1 چکر اور لگا لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لا یبدل القول لدی، یہ ہمارا ایک حتمی فیصلہ تھا جو ہم کر چکے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں. ایک بات ضرور ہے، ہن خمسون، تعداد کے اعتبار سے نمازیں 5 ہیں، مگر ثواب کے اعتبار سے 50. جو 50 نمازوں کا اجر و ثواب تھا وہ برقرار ہے. تعداد کم کر دی گئی ہے، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل، سماحت کی دلیل، آسانیاں پیدا کر دی. تعداد گھٹا دی ہے، اجر نہیں گھٹایا. ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو. کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اس کا معنی اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے مانگ رہے. یہ اس قوم کی جہالت جس کا سامنا کرنا پڑا. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے والے. ابو دحدار رضی اللہ عنہ 600 درختوں کا باغ تھا، جنت کے ایک درخت کو خریدنے کی خاطر پورا باغ دے دیا. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ کم من عزق معلق لبدحداء فی الجنہ، جنت میں کتنے ہی پھلوں کے خوشے دیکھ رہا ہوں جن پر ابو دحداء کا نام لکھا ہوا. یہ سارے پھل ابو دحداء کے. ابو طلحہ نے پورا باغ دے دیا. وہ باغ تو ضرب المثل تھا، پورے عرب میں مشہور باغ تھا، کھڑے کھڑے دے دی. ادھر بنی اسرائیل ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ ہم سے مال مانگ رہے، مانا اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، ہم مالدار ہیں. اور ادھر صحابہ کرام ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں. یہ 3 ان کے بنیادی وصف جن کو سب سے پہلے قرآن نے اٹھایا اور ذکر کیا. بنیاد کیا؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانے والے. جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا قبول ہے، تسلیم ہے. کیا حکمت ہے، کیا علت ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. ظہر کے 4 فرض ہیں، قبول ہے. عصر کے 4 فرض ہیں، قبول ہے. مغرب کے 3 ہیں، قبول ہے. عشاء کے 4 ہیں، قبول ہے. فجر کے 2 ہیں، قبول ہے. یہ دن جو گزرے ہیں ان میں اسی تسلیم اور قبول کے نمونے آپ کے سامنے آ گئے. فلاں مقام پر چلو، چل پڑے. فلاں مقام پر دوڑو، دوڑ پڑے. چادریں پہن لو، اوڑھ لی. فلاں مقام پر کندھا ننگا کر لو، کر لیا. فلاں مقام پر اللہ کا ذکر کرو، خوب ذکر کیا. فلاں مقام پر سو جاؤ، سو گئے. مزدلفہ کی رات اطاعت کے رنگ ہے نہیں. جانور ذبح کرو، جانور ذبح کیے. اطاعت کے رنگ ہے. اور جو برضا اور رغبت اور پورے انشراح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کر لے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا وصف ایمان بالغیب کا ذکر کیا کہ جو لوگ ہمارے احکام کو، شریعت کو بلا چوں چرا تسلیم کر لیتے ہیں، بغیر کسی استفسار کے اور بغیر عقلی منہ شکافیوں کے، بس رب کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، اس کو قبول کر دیں. تو ان دنوں میں یہ فلسفہ بھی قابل غور. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کی سیرت کا نچوڑ کیا ہے؟ اسلمت رب العالمین، یا اللہ تیرا مطیع ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تیرا فرما بردار. چلو امتحان لے لیتے ہیں. اسی بیٹے کو ذبح کر دو. ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے کو ساتھ لے کے جہاں ذبح کرنا تو وہاں کھڑا کر لیا.
بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر، تیرا کیا خیال؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابا جان یہ خواب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم، اسے فوراً کر جائیے، کوئی تاخیر نہ، کوئی سوال نہیں کیا بیٹا کیوں ذبح کر، تو اس سے دعائیں مانگ مانگ کر لیے 86 سال کی عمر میں تو نے دیا ہے اور ذبح بھی کروا رہے، کوئی سوال نہیں، بس اللہ کا حکم، امتثال امر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اعجاز، پھر اللہ نے ایک انعام دے دیا، آزمائشیں مسلط کی، کڑی آزمائشیں، ابراہیم علیہ السلام سرخرو ثابت ہوئے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اپنا خلیل بنا لیا، اپنی خلت کے لیے چن لیا۔ ان کڑی آزمائشوں کے بعد ایک مسجد میں امام فجر کی جماعت کرا رہا تھا، یہ آیتیں آ گئیں، پیچھے ایک اعرابی کھڑا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ اور اعرابی نماز میں بے ساختہ بول اٹھا، لقد قرت عین ام ابراہیم، ابراہیم کی ماں کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوئی ہوں گی جب اسے علم ہوگا کہ میرا بیٹا اللہ کا خلیل ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، کائنات میں صرف 2 شخصیتوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے رسول سید ولد آدم حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخصیتیں خلیل بنی، لیکن بڑے کڑے امتحانوں کے بعد سچی جو ایک انقیاد ہے اور سچا قبول ہے، اسے آزمانے کے بعد یہ بڑی فراغت کے اوقات ہیں، کھاؤ پیو اور کچھ غور بھی کرو کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اصل بندے کی عظمت، اللہ تعالی کا قرب پختہ ایمان سے حاصل ہوتا ہے، پختہ ایمان سے، جس میں تسلیم کی یہ کیفیت ہو، یقین ایسا ہو کہ پہاڑ جیسا ٹھوس، مکمل بصیرت، انشراح صدر ہو۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، لو عرض ایمان بکر علی ایمان اہل الارض لراجح ایمان بکر، ابو بکر صدیق کا ایمان اگر تمام اہل زمین کے ایمان پر پیش کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، ایک طرف اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، دوسری طرف پوری دنیا کا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان پوری دنیا کے ایمان پر غالب ہو کر راجع ہوگا۔ کیا سمجھے؟ یہ ایمان کی قوت، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایمان دیا تھا وہ ایمان کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا انبیاء کی ذات کے بعد، یہ ایمان کی دولت، ورنہ عمل میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ ابراہیم ابو بکر صدیق شہید نہیں ہوئے تھے، خالد بہت سے صحابہ شہید ہوئے، جیسے مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، عثمان غنی، امیر حمزہ، سب شہداء تھے۔ ابو بکر کو شہادت حاصل نہیں ہوئی مگر ان سے افضل تھے۔ اللہ کی راہ میں بعض صحابہ کو بڑا جھنجھوڑا گیا، ستایا گیا، بلال حبشی ہیں، عمار ابن یاسر ہیں، ان کے بوڑھے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ، کھولتا پانی جسموں پر ڈالا گیا، پتھروں پر گھسیٹا گیا، بے تحاشا جھنجھوڑے گئے۔ ابو بکر صدیق پر یہ تکلیفیں نہیں ٹوٹی مگر وہ ان سے افضل ہے۔ یہ فوقیت کس بات کی ہے؟ یہ قوی ایمان کی۔ اور قوی ایمان کیسے ہوتا ہے؟ تسلیم، رضا، قبول، انقیاد، جذبہ اطاعت۔ اللہ کے نبی معراج سے لوٹے اور آ کر خبر دی کہ رات میں مسجد اقصیٰ گیا تھا اور وہاں سے 7واں آسمان کی سیر ہوئی، جنت جہنم سب دیکھی، اور ابو جہل کو موقع مل گیا، بس آج تو بات ختم ہو گئی۔ کون مانے گا اس کو؟ ابو بکر صدیق کا انتظار کر رہے، ان کا گھر کچھ دور تھا۔ ابو بکر تم نے سنا تمہارا پیغمبر کیا دعویٰ کر رہے؟ تم جیسے زیرک انسان کا امتحان ہے آج۔ کیا دعویٰ کیا؟ کہ راتوں رات وہ مسجد اقصیٰ گئے تھے۔ ہمارے پاس تیز رفتار جانور، ہم یہ سفر 6 مہینے میں کرتے ہیں، راتوں رات چلے گئے، پھر آسمانوں پر گئے، 7 آسمانوں پر، پھر جنت دیکھی، جہنم دیکھی، واپس بھی آ گئے۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے؟ ہاں کہا ہے، فرمایا میرا ایمان ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو بکر عقل مانتی ہے؟ فرمایا عقل مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ یہ ہے جذبہ قبول، اس کے اندر ہے۔ آج اتنی ہمت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو سن کر اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیں، اپنے برادری کی بات کو چھوڑ دیں، باپ دادا کی بات کو چھوڑ دیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بالکل واضح فرمان ہے۔ نہیں، کیسا ایمان ہے یہ؟ بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ جو فلسفہ قربانی، اس کے پیچھے ایک طویل جذبہ اطاعت، قبول و تسلیم اور رضا ہے، انشراح صدر کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ کا نور، یہ شریعت اور یہ دین اور یہ علم اللہ کا نور ہے. صحیح معنی میں اس کو دلوں میں اتار لو تو پھر ہر چیز کو ماننا آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی. تو ہم نے بات کہاں سے شروع کی؟ روزے سے. بات کافی پھیل گئی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل جو حاصل دین ہے وہ امام الانبیاء کی اتباع ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ایک چیز اور اختصار سے عرض کر دوں، وہ چیز بھی تفصیل سے بیان کرنی تھی مگر یہ پہلا نقطہ کچھ طویل ہو گیا. ہم نے جانور ذبح کیے ہیں اور کر رہے ہیں اور کل کریں گے انشاءاللہ مزید. اللہ کے نبی کی ہدایت ہے، امرنا ان نستشرف العین والاذن. قربانی کے جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح چیک کر لیں، بھینگا نہ ہو اور کان کٹا نہ ہو. سینگ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں کمزور تو نہیں ہے، اتنا کمزور کہ وہ کمزوری آنکھوں کو کھٹکتی ہو، بیمار تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، کوئی عیب نہ ہو. عیب اگر ہوگا تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، اور عیب اگر قربانی کرنے والے میں ہو اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو جانور ہے جو چھری پھیر رہا اس بیچارے پر، اگر وہ خود ہی عیب دار ہے، گندا عقیدہ، غلیظ، شرک و بدعت سے لٹا ہوا، بے نماز، حلیق اللحیہ، چہرے پر داڑھی نہیں، اور معصیتوں اور فسق و فجور کا مرتکب، تو نے بکرا تو خرید لیا بے عیب، اپنے عیب کب دور کرے گا؟ تمہارے سارے عیوب کا منبع جو ہے وہ دل ہے. الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اس ڈھانچے میں ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے. آنکھیں بھی درست ہیں، کان بھی درست ہیں، زبان بھی درست ہے، ہاتھ پاؤں بھی درست ہیں. وہ ٹکڑا اگر فاسد، اس میں بگاڑ آ گیا تو آنکھیں اور کان اور زبان اور ہاتھ پاؤں سب میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا. وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. دل جو ہے رئیس الاعضاء ہے، تمام اعضاء کا سردار ہے، اور سردار اپنے رعایا کو حکم دیتا ہے فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو. تو سارے اعضاء کو حکم اور آرڈر دل کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، فلاں چیز دیکھو، فلاں چیز نہ دیکھو. دل میں اگر بگاڑ ہے تو سارے آرڈر بگاڑ پر قائم ہوں گے. پھر آنکھوں کو جو آرڈر جاری ہوں گے وہ بگاڑ پر ہی ہوں گے. موسیقی دیکھو، فلمیں دیکھو، بے پرد عورتوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی معصیت کے پروگرام دیکھو. یہ بیمار دل کے آرڈر ہے. اور اگر دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہے تو پھر نہیں دیکھو، معصیت کے پروگرام نہیں دیکھو. آنکھوں سے کیا دیکھو؟ قرآن دیکھو، قرآن پڑھو، رزق حلال کے موارد دیکھو، صالحین کے چہرے دیکھو، ان کی زیارت کرو اللہ کی رضا کے لیے. یہ متقی دل کے احکام ہیں. دل میں اگر تقویٰ ہے تو زبان کو احکام جاری ہوں کہ تقویٰ پر مبنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھگڑا اور فساد نہیں کرنا. اور ہم تو جھگڑا کرتے ہیں اور جھگڑے کے لیے مورچے مساجد کو بنا رکھا. ہو سکتا ہے گھر میں بیوی کان پڑوا کے جوتے مارتی ہو مگر اللہ کے گھر میں آ کر چودھری بن جاتے، زور زور چیخنا چلانا. یہ مساجد کی بے حرمتی. مسجد اللہ کے شاعر میں سے، تم حق پر کیوں نہ ہو مسجد میں چیخنے کی تمہیں اجازت نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط میں جو جھگڑنا چھوڑ دے چاہے حق پر کیوں نہ ہو. ایک عالی شان محل جنت کے وسط میں، کیونکہ وسط کا علاقہ قیمتی ہوتا ہے. صدر کراچی کا وسط ہے اور وہاں کی زمینیں عام زمینوں کے نظر قیمتی ہوں گی. یہ حدیثیں کہاں گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دل کے تقویٰ کی خماس ہیں. یہ چیزیں دل میں اگر بگاڑ ہے، جسم کے اعضاء کو احکام جاری ہوں گے بگاڑ پر. اور دل میں اگر تقویٰ ہے، دلہیت اور خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، انابت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تو سارے اوامر جو ہیں وہ تقویٰ پر قائم ہوں گے. تو بے عیب جانوروں کے گھروں پر چھری پھیرنے والوں، اس موقع پر اپنے عیب کی طرف بھی نظر ثانی کرو، اور اگر کچھ کمی ہے، کچھ عیوب ہیں تو ان سے توبہ کر لو. بڑے مبارک دن ہیں یہ، بڑے مبارک دن. اور باقی ان دنوں کی فقہ یہ بھی ہے کہ کثرت سے تکبیرات پڑھو. جو تکبیر مقید ہے نمازوں کے بعد خوب پڑھو. اور کب تک پڑھنی ہے؟ کل مغرب کی اذان تک، سورج کے ڈوبنے تک تکبیرات پڑھتے رہو.
انابت اللہ ہو، توبۃ النصوح ہو، اپنے عیوب کی نشاندہی کر کے ایک ایک عیب سے توبہ کر لو. پتہ نہیں یہ وقت آخری کب آ جائے. اللہ رب العزت ہمیں انابت کا راستہ عطا فرما دے، توبۃ النصوح کا راستہ عطا فرما دے، عمل صالح کا راستہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی محبت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما لے، دنیا میں مرنے کے بعد بھی اور کل قیامت کے دن بھی. اس کی رحمت کے سہارے کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اسی سہارے کی طلب ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا بھی تھی، رحمتک ارجو فلا تکلنی نفسی طرفۃ عین، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اپنی رحمت سے کاٹ کر مجھے میرے سپرد ایک پل بھر بھی نہ کر دینا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما دے اور ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.